بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اپنی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ کوئی اندیکھی مخلوق آپ کے ارد گرد تو موجود نہیں، کیونکہ سنا ہے جب اس مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بڑے شوق اور انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے آس پاس آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سنتی ہیں۔ تو آیتل کرسی کا ورد ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ آج ہم جس جگہ کے ہارر انسیڈنٹس کو بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مکلی کا قبرستان۔ مکلی کا قبرستان ایک بہت مسٹیریس پلیس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے 7ویں صدی میں بنایا گیا ہے۔ یہ قبرستان پاکستان کے صوبے سندھ کراچی کے قریب ٹھٹھہ میں موجود ہے۔ مکلی کے نام سے پوری دنیا میں یہ جانا جاتا ہے۔ اس کا نام مکلی کیسے پڑا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو بہت عبادت گزار خاتون تھی اور بہت اللہ والی تھی، لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو اسی جگہ پر دفنایا گیا اور اس قبرستان کا نام مکلی کے قبرستان کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہاں پہ جو قبریں موجود ہیں وہ کوئی عام قبریں نہیں ہیں۔ یہاں پر بادشاہوں کی، ملکاؤں کی، شہزادیوں کی، بڑے بڑے جنگجو، ادیبوں کی اور اس کے علاوہ اولیاء کرام کی بھی قبریں موجود ہیں جو کہ یہاں پہ دفن ہیں۔ وہاں جانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں جا کر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وہاں پر ہر قبر ایک شاہکار ہے، بنانے والے کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور وہاں پر ہر ایک کے رتبے کے لحاظ سے اس کی قبر کو بنایا گیا ہے اور اس پہ نقش و نگار کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان دور سے ہی اپنے دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوگ چوک در چوک اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں نے وہاں جا کر بہت کچھ محسوس کیا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کی بنیاد 1570 میں رکھی گئی۔ یہ کئی سو سال پرانا قبرستان ہے۔ یہاں پر 9 لاکھ سے زائد قبریں ہیں اور اس کو مردوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے قریب جو بستیاں آباد ہیں وہاں کے لوگوں نے کئی پراسرار واقعات کا سامنا کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شام ہوتے ہی یہ قبریں آگ کی طرح گرم ہو جاتی ہیں اور یہاں سے بچوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کئی لوگوں نے تو شام کے بعد بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں نے ایک دلہن کو بھی دیکھا ہے۔ آج کی ہماری کچھ سٹوریز اسی قبرستان سے ریلیٹڈ ہیں، تو چلتے ہیں ہم انہی سٹوریز کی طرف۔ یہ واقعہ مکلی قبرستان کی نگرانی پر مامور ایک گارڈ نے بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا، میں وہاں پر نائٹ شفٹ کرتا تھا۔ اس کے مطابق جس دن اس کی شفٹ تھی، رات کے ایک مخصوص حصے میں قبرستان میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے مطابق میں نے اس دن زیادہ توجہ نہیں دی اور ان آوازوں کو اگنور کر دیا، لیکن اگلے ہی دن اسی مخصوص وقت میں پھر سے وہ آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں، اب یہ میرا وہم نہیں ہے، مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ تھوڑا جب میں آگے ہوا، میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ سا گزرا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس رات کے اس پہر کوئی کیسے اندر جا سکتا ہے۔ بس اسی بات کو سامنے رکھ کر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، قبرستان کے اندر سے آوازیں تیز سے تیز ہونے لگیں، ایسے جیسے کوئی بالکل میرے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔
تھوڑا آگے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک عورت قبر کے اوپر بیٹھی ہے۔ اس گارڈ کے مطابق جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ عورت ہوا میں غائب ہو گئی۔ اس گارڈ نے کہا خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس گارڈ نے اس جاب کو ہی چھوڑ دیا اور کبھی اس نے مکلی قبرستان کا رخ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ڈے ٹائم میں جس گارڈ کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی اس کا کہنا ہے کہ مکلی قبرستان کے اندر ایک نیچے کی طرف کنواں ہے۔ اس کنویں میں کنویں کے پاس ایک بزرگ تھے جو بہت وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، اور جب تک وہ بزرگ زندہ تھے وہاں موجود تھے اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہاں پہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یا تو اس بزرگ کا شاید انتقال ہو گیا تھا یا وہ یہاں سے ہجرت کر گئے تھے، لیکن اس کے بعد گارڈ کے مطابق اس نے بہت بار اسی جگہ پہ ایک سرکٹے انسان کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے دن کی روشنی میں اسے دیکھا ہے، اس لیے میں اس کو کبھی بھی اپنا وہم نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد جو ہے ایک لڑکا اس نے اپنا واقعہ شیئر کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں تاریخی جگہوں کی تصاویر بناتا تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ میں کراچی آیا ہوا تھا کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں جاتے جاتے کیوں نہ مکلی کے قبرستان کی تصویریں ہی بنا لوں۔ وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے عصر کا وقت ہو گیا اور تصاویر بناتے بناتے پتہ ہی نہ چلا مغرب ہو گئی۔ اچانک اتنے اندھیرے کا جب مجھے احساس ہوا تو مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا، اور جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو یہ کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ شاید میں بہت اندر آ چکا تھا۔ میں بہت دیر تک ادھر ادھر گھومتا، لیکن گھوم پھر کر میں اسی جگہ پر آ جاتا۔ میں فطری طور پر ڈرپوک بالکل نہیں تھا، اس لیے خوف کو بہت زیادہ خود پر غالب نہیں آنے دیا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ باہر کیسے نکلا جائے کہ اچانک مجھے بچوں کے ہنسنے اور ایسے جیسے بچے کھیل رہے ہوں اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ اس وقت اور اس جگہ پر بچوں کا کیا کام، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ان آوازوں نے اب خوفناک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے بڑے قبرستان میں اکیلا ہی تھا۔ اوف، یہ سوچ آتے ہی میرا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا خوف میرے اوپر حاوی ہو رہا تھا۔ رات جتنی گہری ہوتی جا رہی تھی اتنا ہی قبرستان میں پن ڈراپ سائلنٹ تھا۔ وہ اس وقت وہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں نے اپنے موبائل کے ٹارچ کی روشنی میں راستہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کسی نہ نظر آنے والے وجود نے ہاتھ مار کر میرا فون گرا دیا ہو، اور ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ مجھے اس جگہ پر شدید درد محسوس ہونے لگا، اور ساتھ ہی ہنسنے کی آوازیں وقفے وقفے سے جاری رہی۔ اچانک شاں کی آواز آئی اور ایسے لگا جیسے کوئی گزرا ہو میرے پیچھے سے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، مجھے اندھیرے اور قبروں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے لگا کہ وہ چیز کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کبھی مجھے لگے کہ وہ چیز چاروں طرف میرے گھوم رہی ہے۔ اچانک مجھے کسی اندیکھے وجود نے دھکا دیا۔ میں منہ کے بل گرتا ہوں، اور جیسے ہی میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے میرے پیٹھ پر بہت وزن ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری پیٹھ پر بیٹھا ہو۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میری سانس رکنے لگی تھی۔ اچانک کسی نے میرے بالوں کو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ میں بے اختیار درد کے مارے چلا اٹھا۔ اب میرا خوف میرے اوپر غالب آنے لگا تھا۔ زیادہ دیر تک میں اب اپنے حواسوں میں نہیں رہ سکتا تھا کہ اچانک وہ بوجھ ایسے اترا جیسے کہ
मेरे ऊपर कोई बोझ ही ना हो। छन छन की आवाज़ आई और जब मैंने सामने देखा तो एक औरत मेरे सामने खड़ी थी जिसने घाघरा चोली पहन रखी थी। चेहरे पर घूंघट था, बस आधा चेहरा चांद की चांदनी में नज़र आ रहा था। उस औरत का चेहरा उफ, बहुत खौफनाक और जला हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं बिल्कुल साकित रह गया। मैं अपने हवास खोने के करीब था कि अचानक अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ख्याल आया कि आयतल कुर्सी पढ़ूं। मैं बाआवाज़े बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और वो औरत मेरी तिलावत करते ही वहाँ से गायब हो गई। मैं वहाँ से अंधाधुंध भागता रहा। जिस तरफ मेरा मुंह गया मैं उसी तरफ भागता रहा। आखिर मैं कब्रिस्तान से निकल आता हूँ। जो भी मेरे ऊपर गुजरी वो आज तक मैं भूल नहीं पाया और ना कभी मैं भूल सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर निगरानी पर मामूर एक इंसान ने अपने कुछ वाक़यात शेयर किए हैं। उनका कहना है कि मेरी वहाँ पे एज अ निगरान ड्यूटी लगाई गई। मेरी जो फैमिली थी उसको भी रिहाइश दी गई। मुझे एक अच्छा पैकेज दिया गया। मेरी ड्यूटी थी कि मुझे कब्रों के जो थी वो निगरानी करनी थी। वहाँ जो सयाह आते हैं या वहाँ पे जो हिफाजत का इंतज़ाम है उन सब को मुझे देखना था। उसके साथ साथ ही जो था मैं वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे चक्कर लगाता था। ऐसे ही रात हुई, मैं चक्कर लगाकर वापस आया और आकर लेट गया। अभी मैं पूरी तरह सोया नहीं था। मुझे कब्रिस्तान में हलचल सी महसूस हुई। वो बताते हैं कि मैं शुरू से ही कुछ निडर फितरत का हूँ, जल्दी डरता नहीं था। इसलिए जब मुझे शक हुआ मैं बिना सोचे समझे कब्रिस्तान में चला गया कि शायद कोई चोर ना हो, कोई सयाह ना भटक गया हो। मगर जब मैं आगे गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैं सिमत का तयन करने लगा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। आखिर उन आवाज़ों का ताक़ुब करते करते मैं उस जगह पहुँचा जहाँ पे बादशाहों के और उनकी मलकाओं के मकबरे थे। लेकिन मैं हैरान था कि वहाँ से आवाज़ें कैसे आ रही हैं। इन मकबरों को तो सरे शाम ही ताले लगा दिए जाते हैं। जब मैंने अंदर झांका तो मैं देखता हूँ कि वहाँ औरतें और मर्द काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं और उनके लिबास पुराने ज़माने के लग रहे थे, ऐसे जैसे बादशाहों के ज़माने में लोग पहना करते थे। वो बताते हैं कि मैं वहीं से उल्टे कदमों वापस आ गया और जैसे ही सुबह हुई मैंने ये बात अपने वालिदैन को बताई। मेरे वालिद जो कि बहुत इबादत गुजार थे, उन्होंने मुझे कहा, बेटा वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है, कितने हज़ारों साल पुराना है कोई नहीं जानता, पर वहाँ लोग जो तुमने देखे हैं वो मखलूक भी हज़ारों साल से वहाँ हैं। आइंदा तुम जब उनकी आवाज़ें सुनो तो वहाँ कभी मत जाना। एक दफ़ा मैं उन्हीं कब्रों की सफाई कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र उन कब्रों के कतबों के पीछे पड़ी। वहाँ दो लड़के मुझे नज़र आए जिनकी शक्लें इंतहाई खौफनाक थी। फिर मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर मुझे बार बार ये मखलूक क्यों नज़र आती है। मैंने ये बात अपने वालिद से बयान की। आखिर मेरे वालिद मुझे एक रूहानी बुज़ुर्ग के पास ले गए। उन्होंने जब हिसाब किया उन्होंने बताया कि बेटा ये मखलूक तुम्हारे सामने इसलिए आ रही है कि उनको पता है कि तुमने अब वहाँ पे काम करना है, इसलिए वो तुम्हारे सामने बार बार आ रही है ताकि तुम उनके कामों में दखलंदाजी ना करो और तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। तुम्हें मैं ये धागा पढ़ के दूँगा, इस धागे को तुमने बांध के रखना है, इससे वो मखलूक कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और इसी तरह से कुछ दिन के बाद उन्होंने बताया कि रात के उसी पहर मुझे फिर से आवाज़ें आना शुरू हुई और मैं दोबारा से कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। आवाज़ें उसी सेम प्लेस से आ रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, अभी मैं छुपकर देख ही रहा था कि वहाँ पे मर्द और औरतें वैसे ही इकट्ठी थी।
لیکن ان میں سے کچھ نے مجھے دیکھا اور مجھے آواز دی کہ آگے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس دھاگے کی وجہ سے تم محفوظ ہو۔ پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ میں ان کو اکثر دیکھتا ہوں، وہ اپنے کام کرتے ہیں یا ان کو اکثر وہ مجھے میرے سامنے بھی آتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، اور میں آج تک وہاں پہ نوکری بھی کرتا ہوں، وہ میرے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اب مجھے ان سے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔